بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں انداز دعوت اور جن دو لوگوں کا واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا اور اس خواب کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی۔ تعبیر سے پہلے کس طریقے سے توحید کی دعوت ان کو دی گئی، یہ پورا واقعہ کل آپ کے سامنے آیا۔ یوسف علیہ السلام نے، آپ کو یاد ہو کل ایک چیز یہ بھی آئی تھی، جب وہ دو لوگوں میں سے ایک کے بارے میں جس کو یوسف کو امید تھی کہ یہ اپنے آزاد کر دیا جائے گا اور بادشاہ کے لیے یہ شراب کے اپنے گزشتہ جس مقام پر فائز تھا شراب پلانے پر، یہ وہیں دوبارہ فائز ہوگا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا جب تم یہاں سے نکل جاؤ، تو میرے بارے میں بتا دینا کہ ایک بندہ ہے اور مظلوم ہے، اس کے اوپر غلط الزامات ہیں، وہ قید خانے کے اندر ہے، لیکن جب وہ بندہ یہاں سے نکلنے کے بعد فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جب یہ بندہ یہاں سے نکلا تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، لہٰذا وہ تذکرہ کرنا بھول گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے پہلے یوسف علیہ السلام 5 سال قید خانے میں رہے۔ یہ خواب کا واقعہ آیا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دے دی، اور تعبیر دینے کے بعد 3 دن کے اندر یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی تھی وہ واقعہ ہو بہو ایسے ہی پیش آ گیا۔ ان میں سے ایک کو سولی چڑھا دی گئی اور جانوروں نے نوچ کر اس کو کھایا، اور دوسرے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ شراب نہیں چھوڑے گا تو دوسرا اپنے گزشتہ مقام پر فائز ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا تذکرہ بادشاہ سے کرنا، تو یہ مزید اس واقعے کو شیطان نے بھلا دیا، تو اس واقعے کے بعد بھی 7 سال یوسف علیہ السلام قید کے اندر رہے۔ تو اس طریقے سے کل 12 سال کی مدت ہوئی یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہے، اور بندہ اگر مجرم ہو تو مجرم کے لیے تو سمجھ آتا ہے کہ وہ مجرم اس بات پر صبر کر لیتا ہے کہ میں مجرم ہوں اور میں نے جرم کرا ہے، اس کی سزا مجھے بھگتنا پڑ رہی ہے۔ لیکن جو بندہ مجرم نہیں ہے، وہ بندہ کیسا اپنا دن اندر سے کاٹتا ہوگا، کیسا اس کا وقت گزرتا ہوگا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر اور ان آزمائشوں پر اللہ سے راضی اور خوش رہنا، یہ یوسف علیہ السلام کی پیاری عادت مبارکہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یوسف علیہ السلام کو صبر دے رکھا تھا، اور وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی تھے۔ اندر جتنے قیدی تھے جو آتے تھے ان کی تربیت پر، کیونکہ انبیاء کا کام یہی ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ اندر ہی اپنے کام کے اندر مصروف رہتے تھے۔ لیکن بہرحال وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے آزمائش سے نکالنا تھا۔ اب اللہ نے اس آزمائش سے کیسے یوسف علیہ السلام کو نکالا، تو ایک واقعہ پیش آیا۔
واقعہ یہ پیش آیا کہ بادشاہ جو تھا مصر کا، اس نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر اس نے اپنے درباریوں میں جو اس خواب کے ماہر تھے، تعبیر بتاتے تھے، جو نجومی تھے، اس طرح کا جو طبقہ تھا مصر کا، ان کے درمیان اپنے خواب رکھے۔ جب خواب رکھے تو اس خواب کا تذکرہ جب انہوں نے کیا بادشاہ نے، تو کسی نے اس کے خواب کا جواب نہیں دیا، کسی کے پاس وہ علم نہیں تھا کہ وہ جواب دیتے اس خواب کا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بادشاہ سلامت ایک خالی خیالات ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، پریشان کن خیالات ہیں، ان خوابوں سے آپ پریشان نہ ہو، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ تو ایسے خواب پریشان کرنے والے خواب ہیں، ان کی اس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ان کی حقیقت بھی ہے تو ہم اس سے عاجز ہیں، ہم نہیں پہچان رہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، ہمیں اس کی تعبیر کا علم نہیں ہے کیا ہے۔ اچھا، بادشاہ کو یہ بات اچھی طرح لگی ہوئی تھی کہ میرا یہ خواب سچا ہے، ہو سکتا ہے وہ کئی مرتبہ اس نے یہ خواب دیکھا ہو، تو اس کو یقین تھا کہ یہ خواب بامعنی ہے، اس خواب کا کوئی نہ کوئی تعبیر ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ بادشاہ اس فکر کے اندر بڑا پریشان رہتا تھا کہ خواب کی تعبیر کیسی پتہ چلے۔ جتنے معبرین درباری تھے، جتنے اہل مصر تھے جو اس کے ماہر مانے جاتے تھے، وہ سب اپنے آپ کو عاجز ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ اس خواب کی تعبیر نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ بندہ جو ان میں سے آزاد کیا ہوا تھا جیل کے اندر، دو بندے جنہوں نے خواب دیکھا تھا جیل میں، ایک چھوٹ گیا تھا، بادشاہ کے لیے شراب نچوڑا کرتا تھا، اس بندے کو اپنے بھولے ہوئے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یاد آیا، چونکہ یوسف علیہ السلام نے نکلتے وقت اس سے یہی تو کہا تھا کہ اذکرنی عند ربک، کہ میرا تذکرہ اپنے آقا کے سامنے کرنا۔ فوراً اللہ نے اس کو اس وقت بلایا تھا، اور اللہ نے اب اس کو یاد دلایا تو اس کو فوراً یاد آ گیا کہ میرا بھی ایک خواب تھا جس کی تعبیر یوسف نے دی تھی، اور جیسی انہوں نے تعبیر دی تھی 3 دن میں ہو گئی تھی، اور یوسف کی زندگی وہ جیل خانے کے اندر دیکھ چکا تھا۔ 5 سالہ زندگی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اس نے دیکھی تھی، تو وہ یوسف علیہ السلام کی ہر چیز سے باخبر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی بات جھوٹی نہیں ہے، اور اس کی زندگی کیسی پاکیزہ ہے، وہ سب جانتا تھا۔ فوراً جب اس نے یاد آیا تو اب وہ فوراً وہ بادشاہ کے سامنے بھاگتا ہے، بادشاہ کہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے خواب کی تعبیر کا حل نکالتا ہوں۔ پہلے ہم دیکھیں کہ خواب کیا تھا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف، وہ خواب یہ تھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا، 7 موٹی تندرست گائیں ہیں، دبلی پتلی گائیں ان موٹی گائوں کو کھا رہی ہے۔ ایک بات، 7 خوشے ہیں ہرے بھرے، اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ خواب ہے بادشاہ کا۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے درباریوں اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ کہہ رہا ہے، تو جواب جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، درباری کہتے ہیں قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں۔ وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے بھی واقف نہیں ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ دونوں باتیں انہوں نے بتا دی کہ ایک تو یہ خواب پریشان قسم کے خیالات ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرا، اگر اس کی کوئی تعبیر ہے تو ہم اس سے عاجز ہیں، ہم اس کی تعبیر نہیں دے سکتے۔
اب وہ بندہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس سے کہا تھا کہ تم میرا تذکرہ بادشاہ سے کرنا، جب اس کو یاد آیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی، تو اس نے کہا میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، پر مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجئے۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کری۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ بادشاہ کو پریشانی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر مجھے پتہ چلے کہ میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ اس فکر کے اندر بادشاہ لگے رہتا تھا۔ ہوا یہ اللہ کا کرنا، بادشاہ نے اس کو اجازت دی اور وہ بھاگتے بھگاتے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد اس نے اپنا واقعہ عرض کیا، اور جس انداز میں اس نے ابتدا کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوسف ایھا الصدیق، اس نے بات شروع کری یوسف علیہ السلام سے، اے یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک واقعہ لے کر آپ کی حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس نے اپنا پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا وہ خواب اس نے یوسف کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر دینے سے منع نہیں کرا۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے تم بادشاہ سے میری آزادی کا پروانہ لے کے آؤ، پھر میں تمہیں جو ہے اس خواب کی تعبیر دوں گا، نہیں۔ اور نہ ہی یوسف علیہ السلام نے اس کے اوپر لعنت ملامت کری کہ میں قید خانے میں تھا، اور میں نے تو قید خانے میں تھا اور تجھے میں نے ایک بات کہی تھی، تو میرا اتنا سا کام نہیں کر سکا، تو میری بات کو بھول گیا۔ نہیں، انبیاء علیہ السلام کی یہی عادت ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے اندر درگزری کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان کے لیے اپنے معاملات میں کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ ہاں، اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام پھر وہ برداشت نہیں کرتے۔ اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے یا کسی بندے کا حق تلف ہوتا ہے تو پھر وہاں وہ فوراً بدلہ لیتے ہیں، پھر وہاں اچھی طرح نبٹتے، لیکن اپنی ذات کا جو معاملہ آتا ہے اس پہ درگزر کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میری پریشانی بڑھا دی، تو میرا تذکرہ کر دیتا تو میں بھی یہاں سے نکل جاتا، میں 7 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، نہیں، کچھ نہیں۔ بلکہ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اے یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ حقیقت جان لیں کیا مطلب؟ یعنی 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ حقیقت جان لیں یعنی وہ خواب کی صحیح تعبیر سمجھ لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف کے بارے میں حقیقت حال سے واقف ہو جائیں، کہ ایک ایسا نیک اور رازباز انسان بے گناہ قید پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے، اور یوسف اس خواب کے ذریعے سے تمہیں نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ تو یہ ہے دونوں مطلب میں سے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ حقیقت حال سے واقف ہو جائیں، وہ بھی حقیقت کو جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا،
فما حسدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. حضرت یوسف علیہ السلام اب اس خواب کی تعبیر دے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین پر اگاؤ گے. اس دوران جو فصل کاٹو گے اس کو اسی کی بالیوں میں رہنے دینا. البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرنا. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے. یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے. ہاں الا قلیلا مما تحسنون، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا. یہ تعبیر یوسف علیہ السلام دی. پھر فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے. خلاصہ کیا ہے اس خواب کا؟ یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آئندہ 7 سال تک تو موسم ٹھیک رہے گا جس کے نتیجے میں لوگ خوب غلہ اگائیں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال زبردست قحط پڑے گا. 7 موٹی تازی گائیں جو خواب میں ان کو نظر آئی ہیں بادشاہ کو، ان سے مراد 7 خوشحالی کے سال ہیں، اور جو 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی ہیں ان سے قحط کے سال مراد ہیں. قحط کے سالوں کی طرف اشارہ ہے. اب ان 7 قحط سالوں کا پہلے سے انتظام کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیریں بتائی کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جتنا غلہ اگاؤ اس میں سے تھوڑا تھوڑا اپنے روزمرہ کے کھانے کے لیے نکال لیا جائے. باقی غلے کو اس کی بالیوں میں، جس میں دانہ اگتا ہے جو بالیوں میں لگا رہتا ہے، اسے بالیوں میں پڑے رہنے دیا جائے تاکہ وہ سڑ کر خراب نہ ہو. جب قحط کے 7 سال آ جائیں گے تو یہ ذخیرہ جو تم نے بالیوں میں چھوڑا ہے اس ذخیروں کو اس وقت میں کام میں لینا. قحط کے یہ 7 سال اس سارے ذخیرے میں کام آئیں گے. یہ سارا ذخیرہ اس موقع پر کام آئے گا. اور خواب میں جو دبلی پتلی گائیں جو موٹی گایوں کو کھاتی ہوئی تم نے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قحط کے سال خوشحالی کے سال میں جمع کیے ہوئے ذخیروں کو کھا جائیں گے. یہ ہے موٹی گائے، جو دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، یہ ہے کہ جو تم نے 7 سال جو کاشت کر کے جو جمع کیا ہے اس کو تم کھا جاؤ گے. یہ اس سے مراد یہ ہے. البتہ تھوڑا سا غلہ آئندہ بیج ڈالنے کے لیے، یہ جو کہا تھا نا الا قلیلا مما تحسنون، کہ تھوڑا سا غلہ آئندہ بیج ڈالنے کے لیے بچا رہ جائے گا جو آئندہ سال کاشتکاری کے کام میں آئے گا. اور پھر آئندہ سال بارشیں اتنی ہوں گی جس میں خوب فراوانی ہوگی. تو یہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی. اور سبحان اللہ کیا تعبیر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. جب اس بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سنا تو فوراً وہ جاتا ہے اور جا کر وقال الملک اتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. جاتا ہے بادشاہ سلامت سے جا کر پورا واقعہ ان کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت واقعہ پورا آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب آپ کا ایسا ہی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے معبر کہہ رہے ہیں، مصر کے درباری معبر کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب بالکل خالی خیالات ہیں، پریشان کن خیالات ہیں، یہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے جس بندے سے امید تھی میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھے تعبیر دے دی ہے. اے بادشاہ سلامت، آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال آپ خوب کاشتکاری کریں. 7 سال کے بعد ایک 7 سال کا قحط آنے والا ہے. ان 7 سالوں میں جو آپ کاشتکاری کر کر جو چیز محفوظ کریں گے
ان آئے ہوئے قحط سالوں کے زمانے میں یہ محفوظ کردہ جو غلہ ہے اس میں سے آپ کھائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کو بالیوں سے نہیں نکالنا ہے، وہ خراب ہونے سے بچا رہے گا۔ یہ ترکیب یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ کی تعبیر اس بندے نے یوسف علیہ السلام نے جو بتائی تھی جا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ بے انتہا خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا وہ حیران رہ گیا کہ یہ تعبیر کس نے دی ہے اور کون بندہ ہے، اور ایسی تعبیر دینے والا بندہ، اور ایسا اتنا ذہین بندہ، اور وہ کس مقام پہ پڑا ہوا ہے، وہ قید خانے کے اندر ہے۔ فوراً بادشاہ نے کہا فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا جاؤ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب اس کے پاس ایلچی پہنچا، پیغام پہنچانے والا یوسف کو بلانے کے لیے، تو یوسف نے کہا ارجع الى ربک، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یوسف علیہ السلام کو جب بلانے کے لیے بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ منع کرنے کی وجہ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ سب سے پہلے میرے اوپر جو گناہ کا داغ لگا ہوا ہے، پورے مصر کے اندر میرے تعلق سے غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور میں اتنے سال تک اس جرم کے اندر جیل میں قید رہا، اب میں یہاں سے نکل گیا تو میری بے گناہی تو ثابت نہیں ہوئی، لوگ تو مجھے مجرم ہی سمجھیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے جب میں نے اتنا سال برداشت کر لیا تو پہلے مجھے یہاں سے نکلنے سے پہلے میری بے گناہی ثابت ہو، اور کل اگر میں کسی عہدے مقام پر فائز ہو گیا تو اس موقع پر اگر اس معاملے کی صفائی ہو تو لوگ یہ کہیں گے کہ یوسف تم تو خود ایک بڑے عہدے کے آدمی ہو، تمہارے خلاف کون گواہی دے سکتا ہے؟ لہذا یوسف علیہ السلام نے بالکل اس بات کو پسند نہیں کرا کہ میری بے گناہی ثابت نہ ہو اور میں یہاں سے نکل جاؤں، نہیں بلکہ جس جرم میں مجھے یہاں داخل کیا گیا ہے اس کی حقیقت بادشاہ کے سامنے آ جائے، پورے درباریوں کے سامنے آ جائے، اور مصر کا جو دربار ہے، مصر کا جو بادشاہ کا محل ہے، وہاں ہر ایک کو پتہ یہ چل جائے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ اور ان ربی بکیدہن علیم کہہ کر یوسف علیہ السلام نے فرما دیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں کہ میں خائن ہوں یا کوئی اور خائن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یوسف پر رحم فرمایا اگر میں ہوتا تو میرے پاس اگر قاصد آتا تو میں چلے جاتا نکل کر، لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر کا حال یہ ہے، اتنا لمبا وقت 12 سال جیسا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں، اتنا لمبا وقت اندر رہنے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کا جب نکلنے کا وقت آیا تو نکلنے سے منع کر دیا، اور فرما رہے ہیں پہلے حالات کا جائزہ لو، پہلے پورے جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے اس کی حقیقت، اس کے تعلق سے بادشاہ باخبر ہو جائے اور اس کی سماعت کرے کہ حقیقت کیا ہے، اس کے بعد میں یہاں سے نکلوں گا۔ یہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام۔ چونکہ علماء مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں اس سے صرف یوسف علیہ السلام کے ذات کا مسئلہ نہیں تھا، یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، لہٰذا آگے آپ کو دعوت کے کام کے اندر یہ چیز رکاوٹ بن سکتی تھی، چونکہ جو تہمت آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے وہ کوئی معمولی تہمت ہے۔ مصر کے اندر جیسے لوگوں نے اس بات کو پھیلایا ہے، کل کو یوسف علیہ السلام جب دعوت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت کیا حال رہتا، اور جب بے گناہی ثابت ہو گئی تو ہر ایک نے سمجھ لیا کہ یوسف بڑے مظلوم ہیں۔ تو اس لیے بھی یوسف علیہ السلام نے یہی بہتر سمجھا کہ چونکہ آئندہ اس قوم کے اوپر دعوت کا کام بھی کرنا ہے، یہ مشرکانہ قوم ہے، یہ مشرک قوم ہے، اس کی مشرکانہ فعلوں کو ختم کرنا ہے، اگر میرے اوپر اتنا بڑا تہمت ایسے ہی رہا، ایسے ہی میری تہمت میرے اوپر بندی رہی تو کل کو جو مسائل آئیں گے وہ بڑے زیادہ خطرناک ہوں گے۔
تو اس لیے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، کہ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار اور عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے گزشتہ، آپ جن لوگوں نے سنا ہے گزشتہ سے وہ تمام پروگرام کو سن رہی ہیں، ان کے سامنے آیا تھا کہ زلیخا نے جب دیکھا کہ مصر کے اندر میرے گناہوں کا چرچا ہو رہا ہے، کہ مجھے میرے تعلق سے باتیں بنائی جا رہی ہیں، درباروں میں تذکرے ہو رہے ہیں، ہر ایک خاص و عام کے منہ پر میرے تعلق سے ہے، تو اس نے ایک مجلس منعقد کری جس کے اندر اشراف زادیوں کو بلایا، تمام درباری عورتوں کو، بچیوں کو اس کے اندر جمع کرا، جو یوں کہا جائے کہ جو بڑی عورتیں تھیں ان سب کو اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس کے سامنے نکالا، اور ان سب نے حضرت یوسف کو حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوتیں دیں، اور اس بات کی تمنا کری کہ وہ تمہاری جو مالکہ ہے اس کی بات کو مانا جائے۔ یہ سب واقعہ آپ وہاں سن چکی ہیں۔ لہٰذا بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ کی رغبت اور بڑھ گئی کہ یہ معاملہ ہے کیا، بندہ یہ بندہ کون ہے، اور وہ بھی مظلوم بندہ۔ تو اس نے فوراً، چونکہ بادشاہ کے سامنے پوری بات آ چکی تھی، بادشاہ نے فوری طور پر ان تمام خواتین کو جو عزیز مصر کے گھر پہ جمع ہوئی تھیں ان سب کو مدعو کیا۔ وہ تمام خواتین جمع ہو گئیں، بادشاہ نے اب سماعت شروع کری، کیا معاملہ ہے، کیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کیا کیا تھا تم لوگوں نے، پورا معاملہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ بادشاہ نے صاف بات ایسی کری جیسے بادشاہ کو پورا واقعہ علم ہو گیا۔ کیا معاملہ تھا، ماجرا کیا تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی؟ تو ان سب عورتوں نے برجستہ کہا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ ان سب عورتوں نے کہا حاش للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی، وہ تو بالکل سچے ہیں، پاک باز ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ اب جو عزیز مصر تھی، جو مین عورت تھی زلیخا، جس نے یہ تمام کام کی، جو اصل تھی، جس نے یہ تمام پروگرام تیار کیا تھا، اور جو سب سے بڑی مجرم تھی، بادشاہ اس سے مخاطب ہوا، تم بتاؤ معاملہ کیا ہے، یوسف بے گناہ ہے، اس کو کیوں قید میں ڈالا گیا، اور اصل معاملہ کیا ہے، چونکہ معاملہ تو اصل تمہارا ہے۔ تو فوراً وہ بھی کہ اٹھی، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی نے کہا اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، یعنی اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی، جب پوری بات سب کے سامنے کھل گئی ہے، اے بادشاہ سلامت تمہارے سامنے بھی پوری بات آ گئی ہے، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے وہ بالکل سچے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے گناہ کا انجام۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیے کیسا ذلیل گناہ کر دیتا ہے انسان کو، سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا۔ وہ تو سمجھے تھے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دو، قید خانے میں ڈال دو، وہ سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ہمارا راز وہیں دفن ہو جائے گا، راز رہ جائے گا۔ اور ہر ایک کے دل میں یہی تھا کہ یوسف مجرم ہے، زلیخا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن آج بادشاہ کے سامنے جب پورا معاملہ آ گیا تو اپنی زبان سے ان تمام عورتوں نے پہلے کہا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء کے ذریعے سے گواہی دی، پھر زلیخا اپنی گواہی دے رہی ہے انا راودته عن نفسی، کہ میں نے ہی ان کو ورغلایا تھا،
وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ بالکل سچے ہیں اور بالکل اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں نے اس لیے نہیں کرا، میں ان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، یا میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، یا میں ان کو سب کے سامنے ذلیل اور خوار کرنا چاہتا تھا. اللہ، میرا یہ بالکل مقصد نہیں تھا، واللہ میرا یہ بالکل مقصد نہیں تھا. میرا مقصد جو اصل میں تھا وہ یہ تھا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اللہ اکبر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا. میرے دونوں مقصد تھے. میں ان عورتوں کو یہ عبرت دینا چاہتا تھا. دیکھیے نبی جو ہوتے ہیں کس طریقے سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، کیسے وہ ہر موقع پر، گرچہ وہ کسی موقع پر صفائی ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ قوم کی کیا فکر ہے؟ قوم کی فکر ہے اس مرتبہ تو تم نے گناہ کر لیا لیکن آئندہ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا. وقتی طور پر ہو سکتا ہے بچ جائیں، ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن اللہ پکڑتا ہے. اور کوئی سوچے میں نے گناہ کر لیا اب میرا گناہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ سال پتہ نہ ہو، 1 2 سال، 3 سال، 4 سال. جیسا کہ مفسرین لکھ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ راز کب کھلا ہے؟ 12 سال کے بعد یہ راز کھل رہا ہے. تو یہی پیغام ہے آج کا سب سے اہم پیغام اس سورت کا آج ہمیں دیا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. بس یہ آج کا سبق ہے ہمارا کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے گناہ کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. گناہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.